کا عقیدہ ہے, آئیڈیالوجی ہے؟ سر میں ہیومنزم پہ بلیو کرتا ہوں. ہیومنزم پر. پہلے آپ کچھ اور تھے؟ نہیں سر, پیدا ہی آپ ہیومنسٹ ہوئے؟ یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہوں سر. یعنی پیدا ہوتے ہی ایک دم پہلے دن سے ہیومنسٹ, یا کچھ اور کسی مذہب میں بلیو رکھتے تھے؟ نہیں سر, ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ہیومنزم پہ بلیو کرتا ہوں. ارے میں آپ پوچھ رہا ہوں اس سے پہلے آپ کچھ تھے ہیومنزم سے پہلے, یا بس پیدا ہوتے ہی پہلے دن آپ نے کہا پیدا ہوتے ہی کہ آج سے میں ہیومنسٹ ہوں؟ آپ ہندو تھے, مسلمان تھے, کرسچن تھے, میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں پہلے کیا تھے آپ؟ سر وہ الگ بحث ہو جائے گی. نہیں ہوگی نہیں, اسی پر ہم ہیومنزم پر ہی بات کریں گے. میں صرف پاس جاننا چاہ رہا تھا, نہیں ہوگی الگ بحث. کوئی بات نہیں, اگر ہیومنسٹ ہیں تو فور دا سیک آف ہیومینٹی آپ اس راز کو ڈسکلوز کر ہی دیں. ہاں فور میں دا اتنا سیک. ڈیٹیل میں نہیں جانا رہتا ہوں. جی سر میرا سوال تھا, ہاں کیا میں سوال رکھ سکتا ہوں؟ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجیے. فور دا سیک آف ہیومینٹی دے دیجیے. اب اتنی بڑی آپ کو میں نے قسم دے دی, جتنے ہیومنسٹ ہیں اس کے اوپر تو کوئی قسم ہی نہیں نا ان کے لیے. یہ سب چیز ہے. آپ اگر ہمیں اللہ کی قسم کہہ کر دے کر کوئی بات کہیں گے, ہم مجبور ہو جائیں گے بھائی, اتنی بڑی قسم دے دی. ہم آپ کو ہیومنزم کی ہیومینٹی کی قسم دے رہے ہیں. اب بتائیے آپ اس کا تو عزت کریں. اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے پھر آپ ٹرو ہیومنسٹ نہیں ہے. آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا سر؟ آپ کے نام ماننے سے. اچھا سمپل بھائی, کوشچن تو رہے نا. آپ کا نام کیا ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سنیل چودھری. ہاں سنیل بھائی. چلے ٹھیک ہے, اب اب آگے آپ بڑھیں. یہ بتائیں, اب آپ کی بیک گراؤنڈ میں پتہ لگ گئی ہے, وہ تو آپ نے جواب دے ہی دیا. نہ دینے پہ بھی آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی اب سوال آپ کا کیجیے. آپ سوال کیا ہے؟ سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ تھا سر, ایک نان مسلم اور نان مسلم کو کیوں 2 ٹیسٹ پار کرنے پڑتے سر؟ ایک مسلم کو ایک ٹیسٹ کیوں پار کرنا پڑتا ہے, نان مسلم کو کیوں 2 ٹیسٹ پار کرنا پڑتا ہے؟ جس طرح ایک ٹیسٹ کون ہے اور 2 ٹیسٹ کون ہے؟ ہاں سر, ایگزامپل کے طور پر ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نان مسلم جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو وہ جب دیکھتا ہے کہ کریٹر کون ہے, وہ کریٹر پہچاننے میں اس کو 10 یا 20 سال لگ جاتے ہیں. پھر وہ جب حقیقت پہ پہنچتا ہے, پھر وہ کریٹر کی بات ماننے میں وہ زندگی گزر جاتی ہے. یہ سیکنڈ ٹیسٹ, کریٹر کی بات مان. تو وہاں نان مسلم کو 2 ٹیسٹ پار کرنے پڑتے. ٹھیک ہے سنیل بھائی, اگر میں آپ کا جواب دے دوں تو آپ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں میرے 2 یا 3 ہی سوال تھے, اگر اور وہ آگے کے 2 سوال کلیئر ہو گئے تو آئی تھنک سو. بالکل, مطلب پھر ایز اے ہیومنسٹ سچ کو تو آپ احترام کرتے ہیں سچ کا نا, تو آپ سچ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل میں آپ کے جواب دیتا ہوں. اگر صرف بحث کرنے کے لیے آئے تو پھر فضول ٹائم نہیں ضائع کریں. تو اب سوال کا جواب سچ یہ جاننا ہے, تھا. پہلی ہاں بات سچ جاننا ہے. ہاں سچ جاننا ہے, اور اگر ایڈاپٹ کروں گا تو بہت اچھا. آئی تھنک سو اگر دل چاہا ایڈاپٹیشن زیادہ موو ہو گئی آپ کے اس پہ, تو آئی تھنک سو آئی ول ایکسپٹ. دیکھیں, اگر میرا دل چاہے تو یہ نہیں یا ہے کہ پھر میں میرے مانوں وجہ گا سے بالکل چاہے دوسرے یا لوگوں نہیں. کو بھی مل سکتا ہے. ہاں آئی تھنک میرا کوئی ڈاؤٹ رہے دوسرے لوگوں کا کلیئر ہو گئے تو وہ ایکسپٹ کر لیں گے. نہیں یہ سنیل بھی مائنڈ بھائی, رکھتا میں ہوں. آپ سے بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ حق پرست ہیں تو پھر جب میں آپ کے سوال کا جواب اگر دوں تو پھر میں چاہتا ہوں آپ حق پرستی سے اسلام کو پھر قبول کریں. پہلی بات یہ کہ 2 امتحان نہیں ہے, اصل میں ایک ہی امتحان ہے. پہلا امتحان جو ہے, جو ہر ایک انسان کو ہوتا ہے, چاہے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو, وہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے. جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر خواہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ جب اللہ کو کوئی پہچانے کہ ہمارا مالک ہے, خالق ہے, تو پھر اس کی اطاعت اس کے ساتھ آٹومیٹکلی آتی ہے. 2 امتحان نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, مسلمان نہیں تھا. لوط علیہ السلام کی بیوی, اس طرح والے اگزامپلز ہم آپ کو دے سکتے ہیں قرآن سے. اور آپ نے دیکھا بھی, وہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا بھی ہوئے ہوں, وہ اللہ کو اصل میں مانتے نہیں, رواجی مسلمان ہوتے ہیں. اور جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہوگا. جیسے آپ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ آج آپ مسلمان ہو جائیں گے. اس طرح کل بھی ہمارے ساتھ 2 لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے تھے. اس سے پہلے لوگ کئی ایسے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, ون میسج فاؤنڈیشن چینل پہ آپ دیکھیں, ہمارا اردو بھی چینل ہے.
کئی لوگ جو ایسے ہیں جو بالکل کرسچن، جوئش، ایتھیسٹ، ہندو، سکھ گھرانوں سے آتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں اور بہت اچھے مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ، دعوت دیتے ہیں، مسئلہ علم کی طرف جاتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے دو امتحان، ایک کے لیے نہیں، امتحان ایک ہی ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے نہیں بنایا صرف سوائے عبادت کے لیے۔ تو عبادت یعرفون، پہلے اللہ کو پہچاننا ہے، جب پہچانیں گے تو عبادت کریں گے، کیونکہ اللہ خالق ہے، عبادت کے کا حق ہے کہ صرف اس کی عبادت ہو۔ تو یہ ایک ہی امتحان ہے۔ سوال آپ کا ہو گیا؟ ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا شیخ عثمان صاحب، ایک حدیث میں، اور صحیح حدیث ہے، سمپل صاحب آپ کے لیے ہے وہ حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنی پرانی آئیڈیالوجی کو، جیسے اگر وہ کتابی ہے یعنی کرسچن ہے، جو ہے، اس کو چھوڑ کر اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو دراصل اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے۔ تو ایک آدمی جو مسلم فیملی کے اندر بورن ہوا اور وہ کنٹینیوسلی مسلمان رہا اور اسی طریقے سے مر گیا، اس کے لیے تو سنگل ریوارڈ ہے۔ لیکن ایک آدمی نے اپنے پرانی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر نیا اس نے جو مذہب اختیار کیا ہے اس کو سچ جان کر، اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے۔ تو آپ یہاں غیر مسلم کے لیے ڈبل ایگزام کی بات کر رہے ہیں، وہاں غیر مسلم کو جو اسلام قبول کر رہا ہے اس کو ڈبل ریوارڈ مل رہا ہے، ایگزام ایک ہی ہے، ٹیسٹ ایک ہی ہے۔ سر میرا یہی اصل کوشچن یہی تھا کہ سر کریٹر کو پہچاننے میں 20-30 سال چل جائیں گے تو سر پھر وہ پہلا ٹیسٹ میرا کریٹر پہچاننے میں چل جائیں گے نا آدھی زندگی، پھر سیکنڈ ٹیسٹ مجھے پھر اس پہ عمل کرنے میں 10 سال ایسے، تو یہ سر حضرت ایکچوئل سوال پھر دیکھیں، یہ کیا رہیں گا؟ آپ نے جواب صحیح طرح سنا نہیں، میں نے اور مفتی صاحب نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ دیکھیں ٹیسٹ ایک ہی ہے۔ ایک بندہ اگر مسلمان گھرانے میں بھی پیدا ہو تو جب وہ سمجھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات، اللہ میرا رب سبحانہ و تعالیٰ، تو اس میں تو بچپن میں 2 سال کا بچہ تو نہیں کرتا نا، تو وہ بھی اس نہیں کے سر، سمجھنے ایک میں وقت لگتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں سر اس کے پاس پہلے سے ہی وہ کتاب ہے، وہ فیملی پہلے سے ہی اس کے پاس، صرف اس کو وہ فالو کر کے وہ پہلا ٹیسٹ آگے بڑھانا ہے سر۔ اس سے پہلے سر وہ اب آپ پہلا یہ ٹیسٹ بتائیں، نان مسلم کے لیے تو سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا نا سر، وہ وہاں تک پہنچنا آپ کا سوال سر، ہو وہ گیا؟ گھر، ہاں سر، فار ایگزامپل کے لیے اگر وہ کوئی ایک گھر ہے، اگر وہ بارڈر پہ ہے، وہ گھر تک پہلے پہنچنا ہے نا، تو جب میں پھر گھر کا وہ فیصلہ کروں گا کیا ہے نہیں کیا نہیں، وہ گھر تک ہی وہ پہنچ رہا نہیں اپنے، تو پھر وہ آگے کا بارڈر وہ پار کیسا کریں گا سیکنڈ؟ اچھا آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر ایک بندہ ہے وہ 99 سال کا ہو اور وہ اسلام کو قبول کرے، اور جس دن وہ اسلام کو قبول کرے اسی دن وفات ہو جائے، اس کا ٹیسٹ پاس ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں سر، اگر اس کے مطابق ہے تو جس دن اس نے حق کو پہچانا، اس نے آگے کوئی عبادت ہی نہیں کی، لیکن اسی دن اس کو موت آ گئی، تو پھر بھی وہ پاس ہو گیا۔ تو ٹیسٹ تو ایک ہی ہے نا، سر اس کے بعد ٹائم بات کم سمجھ تھا نا، آئے؟ ہاں تو ٹائم کم تھا نا، وہ لیکن الگ بات ہوگی نا۔ ٹیسٹ تو پاس کر دیا نا اس نے۔ اب ایک بچہ ہے، وہ بالغ نہیں ہے، بلوغ سے چھوٹا ہے، مطلب وہ چھوٹا بچہ ہے، 12 سال جب بھی بلوغ کسی پہ آئے، تو اس سے چھوٹا بچہ اگر مر جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے، جیسے ہمارے اسلامی عقیدہ میں ہے، کیونکہ اس کو وہ امتحان کے لیے تیار نہیں تھا، بچہ تھا، سمجھتا نہیں تھا، تو اللہ ایسا امتحان کسی پہ نہیں ڈالتا جو اس کے اوپر مطلب جائز نہ ہو، کوئی حق نہ ہو، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب انسان بلوغ تک پہنچ جائے، جیسے آپ نے کہا 10-20 سالوں سے لگے، وہ حق کو پہچان لے، پھر چاہے جتنے بھی جلدی یا جتنے سال ہوں یا نہ، اس پہ موت آ جائے تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو ایک ہی امتحان ہے۔ مسلمان بھی جو ہے، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ دل میں اسلام کو نہ مانے تو بات شکل سے تو نہیں بات ہوتی نا، ایمان تو دل سے شروع ہوتی ہے، پھر زبان پہ، پھر اعمال میں، تو یہ بات امتحان ایک ہی ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جو اگر غیر مسلم گھرانے سے کتابی ہو تو وہ اسلام پہ جب آئے تو اس کو تو اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں جو انسان مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے پرانے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، حسنات بن جاتے ہیں، تو اجر بھی زیادہ ہے۔ تو اب یہ چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ میں اس میں سر اگر لیکن ایک چیز میں ایڈ کر سکوں سمپل بھائی، مجھے ایک بالکل لمحہ دیجیے گا۔ دیکھیے اسلام میں جو معیار ہے جو طے کر دیا گیا ہے وہ رضائے الہی ہے، کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے آپٹیمم ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا یا کہ کسی اور کے لیے۔ یعنی ہم مسلمانوں میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز کی ہے۔
لیکن نماز میں بھی اگر آپ، اور نماز میں بھی جو اعلیٰ ترین جو اعمال میں سے ایک عمل ہے وہ سجدہ ہے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، اور میں دیکھوں کہ مفتی یاسر صاحب اور شیخ عثمان آ رہے ہیں اور میں ان کے قدموں کی آواز سنوں اور اپنے سجدے کو تھوڑا سا لمبا کر دوں صرف اس لیے کہ یہ دیکھ لیں کہ میں سجدہ کر رہا تھا، تو مجھے اس سجدے کا بھی کوئی اجر نہیں ہے. رضائے الہی بات ہے. آپ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ایک اور چیز ہے کہ ہم مسلمان ہو کے بھی اگر کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس میں ذاتی ہمیں شہرت مل جائے، کوئی ہماری شاباشی مل جائے، واواہی ہو جائے، تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم رضائے الہی کے پیرامیٹر سے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ جو شیخ جو کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ سب کا ایک ہی ہے کہ آپ رضائے الہی کے لیے، کہ آپ اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں آپ اس میں داخلہ ہونے کے بعد سب کا سب آپ کے لیے اجر ہے. ذاتی طور پہ آپ کو تو پتا ہے حق کیا ہے، نہیں پتا یہاں پہ شیخ ہیں، مفتی ہیں، چلے مجھے بیچ میں سے نکال دیں، اپنے سوال کریں، آپ تک حق پہنچ جائے اور آپ پھر حق کے رستے کو چھوڑ دیں تو آپ کا سوال انویلڈ ہو جاتا ہے کہ ٹیسٹ ایک ہے یا دو ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس حق واضح ہو چکا ہے. کرنا ہے دیٹ از دا کوسچن یو نیڈ ٹو آسک یورسیلف. کائنڈلی اپنا سوال کیری آن کیجیے گا. گڈ پوائنٹ. جی ہاں سمپل صاحب، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا یا نہیں ملا؟ پہلے سوال کا ٹیسٹ ایک ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دو ٹیسٹ ہیں، لیکن اصل میں ایک ٹیسٹ ہے. کافی حد تک. پر سر جیسے کہ جو مسلمان بھی بولتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ پار کرنا ہے، اس کے احکام پہ اوپر قرآن یا حدیث، قرآن اور حدیث پہ چلنا ہے، تو اس کے حساب سے سر وہ ہمارے لیے سیکنڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا. دیٹس وائی کلیئر. اگر کچھ تھوڑا بہت میرا کانسیپٹ اگر آپ کلیئر کریں گے تو وہ حضرت اب یہ تو میں نے کئی دفعہ کلیئر کر دیا ہے نا، ہم نے بھی، میں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے. تو اب یہ تو بات دیکھیں، مسلمان جو ہے نا جب اللہ کو پہچانے تو یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ آتی ہے نا. تو اس کے بعد یہ ہو گیا، اگر آپ اللہ کو پہچان لیں اور اللہ کی عبادت مخلصاً شروع کریں تو پھر آگے ٹیسٹ نہیں ہے، کیونکہ یہی ٹیسٹ تھا. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو یہ جب اسلمہ، مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ اسلمہ، جو اپنے آپ کو سپورٹ کر دے اللہ کے لیے، جو اللہ نے کہا میں کروں گا، اس کے آگے امتحان کے مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر اس وقت بھی آپ کو موت آ جائے یا 100 سال آپ رہیں تو امتحان تو پاس ہوئے، مسلمان تو ہوئے نا، لیکن اس کے آگے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، کوئی سیکنڈ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ تو ہو گیا ہے، اس پہ اب اگر اور ہم گھومتے رہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کہا آپ کے 2 اور سوال تھے، آپ کریں. جی جی کافی حد تک آپ کی بات سمجھ میں آئی سر. آئی ہوپ. گڈ. سر میرا سیکنڈ یہ سوال تھا سر، جیسے کہ سر ریلیجن جو ہے، جتنے بھی ورلڈ میں ریلیجن ہے، کون سا ریلیجن سے وداؤٹ اسٹیچو ہے سر؟ ایک سمپل سر. وداؤٹ اسٹیچوز؟ ہاں سر. اسلام. اونلی ون اور ادر؟ اونلی ون. سر آپ گوگل پہ کیا ریفرنس دے سکتے ہو؟ گوگل پہ ریفرنس نہیں ہے. ہم گوگل کی ریفرنس نہیں دیتے، ہم حقیقت کی ریفرنس دیتے ہیں. ذرا گوگل نہیں پہ تو سر، ہر اینی چیز. ریفرنس. آپ جی سر، ایک بہت سیکنڈ، سے ایک ریلیجن سیکنڈ، آئے. آپ خود میرے لیے ریفرنس ہیں، فکر مت کریں. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ کبھی ہندو مندر گئے ہیں؟ دور دور سے. دور دور سے، تو دور دور سے آپ نے بت وغیرہ تو دیکھے ہوں گے وہاں. ہاں سر، پر مجھے وہ آئیڈیالوجی جو ٹھیک پسند نہیں ٹھیک ہے، آتی ہے جس وجہ سے، کیونکہ آئی تھنک دیکھیں، کریٹر. ہاں آپ کا سوال یہ تھا کہ کوئی دین جس میں بت وغیرہ نہ ہو، اسٹیچوز نا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہندو مندر جب دور سے آپ نے دیکھا تو اس میں بت تھے یا نہیں تھے؟ تھے. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی کرسچن چرچیں دیکھی ہیں؟ جی. اس میں ایک کراس لٹکا ہوتا ہے اور اس میں ایک بندہ ایسے کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. جب وہ نہیں ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا بت. ہاں. ٹھیک ہے، آپ نے جوڈیزم میں ربائز کے اسٹیچوز وغیرہ دیکھے ہیں؟ یہودی یو جی مین؟ بالکل. جی نہیں. ہاں اس بالکل، اگر آپ نے، حالانکہ وہ دیوار پہ، ٹھیک آئی ہے، تھنک سو وہ دیوار پہ ہے، وہ دیوار پہ میں نے جو دیکھا ویڈیو، وہ دیوار پہ ٹھیک عبادت کرتے ایک ٹھیک دیوار ہے، کے سامنے، جیسے کہ. ہاں. بالکل. دیکھیں، اگر آپ گوگل پہ جو آپ کی ریفرنس ہے اس پہ جا کے آپ ریبا اسٹیچوز وغیرہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے. اب آپ سکھ اگر گردوارہ جائیں تو اس میں بھی آپ کو تصویریں اور اسٹیچوز اور وغیرہ مل جائیں گی. صرف آپ پوری دنیا میں بدھسٹ کا بھی آپ نے وہ بڑا موٹا سا جو بندہ نے بناتے ہیں، بدھا تو پتہ نہیں کون ہے، لیکن خیر جو موٹا سا بندہ بناتے ہیں بدھسٹ، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا.
سر ریپیٹ کیجیے. دیکھا نہیں دیکھا؟ بدھزم میں کبھی بدھسٹ ٹیمپل آپ نے دیکھا ہے دور دور سے؟ ہاں سر دیکھا ہے نا. ہاں، تو اس میں وہ جو بدھا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں سر. اچھا، ماکس. اب آپ یہ بتائیں، آپ نے کبھی مسجد میں بت دیکھا ہے دور دور سے؟ نہیں سر. خاموشی کیوں ہوگی؟ پر ہاں، تو آپ میرے ریفرنس ہو گئے حقیقی مشاہدہ سے کہ ماشاء اسلام اللہ. ایک واحد دین ہے جس میں کوئی بہت کوئی ایسے تصویروں پرستی کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ایک اللہ کی عبادت ہے، جو ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، ایسی کوئی ہم اس کی ظاہر مثال بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ اس طرح ہے یا ان کی طرح ہے. نہیں، جو اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں وہ ہم قرآن میں مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا ہے بالکل، اور ہم کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ انہیں نہیں دیتے. ٹھیک ہے سر، سمجھ گئے بات؟ سر ہاں، پر تو آپ میرا کا کچھ تیسرا سر ہاں سوال. سر آپ کا سوال تو تیسرا ہاں، اور سوال سے پہلے میں ایک تھوڑا ایک سوال ہے، ڈیفینیشن. سمپل ہاں صاحب، سر. آپ کو اپنا آپ کا سب سے چیلنجنگ کوشچن ہے وہ آخری رکھ دیجئے، اس کے بعد ہم یس دوسرے سر. کالر بھی لیں گے، اور امید کریں گے اوکے کہ آپ کا جب موسٹ چیلنجنگ کوشچن کا آنسر ہو جائے تو آپ انشاءاللہ آج اسلام میں داخل ہوں. سر. سر سوال، ہاں سوال سے پہلے میرا ایک سر کو چھوٹا سا ایک ڈیفینیشن تھا سر، کہ کس طرح میرے نظر میں آیا کہ ایک کریٹر ہے، پر ایک اتنا اسٹرانگ کریٹر ہم کیسے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں کیوں دور ہوا یا پھر کیوں وجہ، میں یہ اس لیے بالکل کہنا چاہتا ہوں. ہاں صحیح کہ بات ہے، کریٹر ہم ایک، بھی ہاں کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی ہم اسٹیچو نہیں بناتے. ہاں سر. تو میرے جی، سے تو جو آپ ڈاؤٹ اپنا کوشچن تھا سوال سر، کر لیں، کوئکلی سوال کر لیں. تھا سر میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں سر. ہم. سر وائی اسلام کا کانسیپٹ ہارڈ یا ایزی کیوں ہے سر؟ ہارڈیسٹ لیول پہ کیوں جاتا ہے یا کبھی کبھار ایزی لیول پہ؟ چاہے اگر میں مان لوں خدا ایک ہے، پر لیکن اگر کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تو پھر دین دیکھیں کانسیپٹ گاڈ اسلام کا کا کلیئر ہے کانسیپٹ بہت، لیکن بالکل ہاں سر اسلام کا کانسیپٹ کانسیپٹ بہت اگر ایک گاڈ کا کلیئر سادہ، ہے. ٹھیک ہے، بہت اسلام کا جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، یہ ایک بہت آسان سادی بات ہے جو ایک جاہل نہ پڑھ، مطلب جو بالکل بدو ہونا وہ بھی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں مقصد دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، بس آسان بات ہے. اچھا، تو سمپل صاحب آپ کلمہ پڑھنے کے لیے ابھی تیار ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں بس اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے جو لائبریری ہے سر، یہ اتنے بکس کیوں ہے سر اسلام میں؟ وائی؟ بالکل ایک سمپل، جیسا دیکھیں، میرا نام ہی سمپل، میں نے سمپل ٹی کے کیوں رکھا؟ میرا سمپل ایک سمپل سا سوال ہے، کیونکہ بالکل ایک کامن انسان کو بھی سوال پوچھنے آنا، ایک کامن انسان بھی حق پہ پہنچے، میرا یہ کہنا بالکل ہے. صحیح بات ہے. پر یہ سمپل بھائی، بکس، دیکھیں ہاں سمپل، ہاؤ یہ بالکل میں بکس آپ کی کو لائبریری جواب سر. دیتا ہوں، ہاں سر. بالکل جواب دیتا ہوں. سمپل بھائی، آپ کو تو میں نے نہیں کہا کہ یہ کتابیں یا جو مفتی صاحب کے پیچھے ہیں وہ ساری آپ پڑھیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے. آپ نے مسلمان بننا ہے، سادی بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بس اسلام ہو گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، نبی محمد علیہ السلام ان کے غلام اور ان کے نبی ہیں، بالکل بات ختم ہو گئی. لیکن اب یہ جو کتابیں ہیں یا ان کی جو کتابیں ہیں، یہ تو پھر جو لوگ تحقیق کرنا چاہیں اسلام کی اور ڈیپتھ میں جانا چاہیں، جیسے ایک بات ہے، ایک سادی بات ہے کہ دنیا ہماری ہے اس میں چلتی ہے، لیکن اب دنیا کیسے چلتی ہے، ایٹماسفیئر کس طرح ہوتا ہے، اب اس پہ آپ تحقیق پہ سائنٹسٹ طرف جائیں تو پھر اس میں تو بالکل علم ہوگا نا. اسلام ایک حق دین ہے، تو اس میں جو تفصیل ہے وہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے. عربی زبان، اس کے اگر نحو، صرف، حدیث، مصطلح، اصول و تفسیر. لیکن یہ مسلمان ہونے کے لیے تو شرط نہیں ہے نا حضرت. ایک مسلمان ہے وہ بالکل نہ پڑھے لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز اپنی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنا حق پورا کرتا ہے، وہ بھی جنت جائے گا. ایک بندہ ہے کہ وہ تحقیق کرنا چاہے، وہ اور پھر لوگوں کو سکھانا چاہے، وہ مسائل سیکھنا چاہے، تو اسلام بحر، پورا ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ نے مسلمان ہونا ہے، آپ کو ایک سادی بات ہے، اللہ ایک، اللہ کو آپ مانتے ہیں سمپل بھائی؟ ہاں وہ تو میں مانتا ہوں سر. ٹھیک ہے، اس اور اللہ نے کچھ انبیاء ہمیں بھیجے ہماری رہنمائی کے لیے، یہ آپ مانتے ہیں؟ سر لاسٹ پروفیٹ آئے، ہاں سر جی ان کے بارے میں پڑھا، لاسٹ پروفیٹ محمد آئے. ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں؟ ہاں سر. آپ مسلمان ہیں، بس کلمہ کے لیے آپ تیار ہو جائیں. آپ جدھر بھی آپ ہیں تو آپ کے ساتھ جو لوکل لوگ ہیں مسلمان، ان کو ہم کنیکٹ کر دیں گے. لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے،
اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بت، کوئی بندر، کوئی گاؤ، کوئی بھی اللہ کے، نہ نبی، نہ صالح، نہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اور انبیاء جو بھیجے تھے آدم علیہ السلام سے محمد علیہ السلام، سب پہ اللہ کی مطلب صلاۃ والسلام ہو، تو ان کو آپ مانتے ہیں، تو یہ سادی بات ہے، اس میں کوئی ہیلو، کمپلیکیشن کی آواز بات آ رہی نہیں ہے ہے، سر؟ یہ کتابیں پڑھ جی آ رہی ہے، جی بالکل۔ آ رہی ہے۔ ہاں سر، میرا نیٹ ورک چلے گا تھا۔ ہیلو سر، کین یو ریپیٹ؟ اچھا جی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں، اگر آپ یہ بات مانتے ہیں، سادی بات، سمپل بات، کہ اللہ ایک ہے، سوائے اللہ کسی کی عبادت کا حق نہیں ہے، کوئی نہ کسی نبی کی ہم عبادت کرتے ہیں، نہ عیسیٰ ابن مریم کی، نہ کسی اولیاء کی، نہ کسی بت کی، نہ کسی بندر، نہ کسی اور کسی کی عبادت نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ تو بات سر یہ سادی ہے، انسانوں نے محبت کی وجہ سے بنائے سر۔ ٹھیک ہے، لیکن کہ- یہ ہاں، غلط محبت ہے نا، کیونکہ جب جس چیز کو منع کیا گیا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑا جو قوی اللہ ہے تو اس کو انسان ہاتھ سے کیسے بنا سکتا ہے، تو یہ تو ایک بالکل آپ نے سادی اور خوبصورت بات کی ہے۔ تو اس میں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ اس اللہ نے انبیاء ہمیں بھیجے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام، محمد علیہ السلام، سب کی ہم محبت کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے، ان سب کو ہم مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں محمد علیہ السلام کو، یس سر۔ تو ماشاء ٹھیک ہے، اللہ۔ آپ مسلمان ہیں، کلمے کے لیے آپ تیار ہیں۔ سر کانسیپٹ میرا کلیئر ہے سر، پر جو ایکس جو ایکس مسلم جو ہے، سمجھو اگر وہ بتاتے قرآن میں یہ سمجھنے نہیں آ رہا، یہ کچھ ہے، تو سر اس کے لیے پھر کیوں؟ اگر میرے بالکل، کو آپ فارمولے کو کے میں حساب سے وہ بتاتا ہوں، فٹ بیٹھتے ہیں سر، فارمولے کے حساب سے ٹھیک ہے، گاڈ آف کانسیپٹ فٹ بیٹھتا ہے، لیکن پر اچھا نیکسٹ لیول آپ سر۔ بات سنیں، سمپل بھائی میری بات سنیں، دیکھیں آپ بات سمپل رکھیں، کمپلیکیٹ مت کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، آپ مانتے ہیں کہ نبی محمد علیہ السلام ان کے آخری نبی تھے، تو آپ مسلمان ہیں۔ اس کے آگے یہ جو ایکس مسلم جو یہ بک 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 کرتے ہیں نا، ان سب کے جوابات ہمارے پاس ہیں، روزانہ ہمارے ان کے ساتھ مناظرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ جدھر بھی ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، آف لائن آپ مفتی صاحب کو بتائیں کہ میں اس ملک میں ہوں، اس جگہ میں ہوں، وہ آپ کو کسی دائی کے ساتھ رابطہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو بھی کوئی اشکالات اٹھیں، کوئی ایکس مسلم بات کرے، تو اس کے جوابات ہم دیں گے انشاءاللہ، فکر مت کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کام کے لیے تو آپ سمپل نے بھائی ہم یہ یہاں بیٹھے ہیں، میرا چینل ہے، شیخ بالکل صاحب کا چینل ہے، قیصر بھائی کا چینل ہے، اور بھی بہت سارے چینلز ہیں ہماری، تو ہر روز یا ہر دوسرے دن اسٹریم ہوتی ہے، آپ ہم سے جڑیے۔ کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ قابل اعتنا یعنی قابل توجہ ہے اور ہم اس کو نہ دیتے ہوں، تو آپ ہم سے کہیں گے یہ اہم سوال ہے، اس کا آپ نے ابھی تک کے جواب نہیں دیا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ بالکل، ہاں، اگر سامنے والا کوئی بیٹھ لیکن کر بات کر رہا ہے محض اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یا پیسے اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس کا جواب، اس کا کوئی جواب نہیں، وہ ایک نان سینسیکل بات ہے۔ سر بالکل پر پوری دنیا اس سچ کو کیوں چھپا رہی ہے سر؟ ہاں، تو اب یہی بڑی اچھی بات آپ نے کی نا۔ دیکھیں، آپ دنیا کو دیکھیں نا، تو جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر ساری دنیا سود کو چھوڑ دے تو یہ بینک کیا کریں گے؟ ہاں، ساری دنیا میں اسلام کا عدل اور انصاف آئے تو یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ کیا کریں گے؟ جو امیر کو امیر رکھنا چاہتے ہیں، غریب کو غریب رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو حقوق نہیں دینا چاہتے، جو دنیا میں امن نہیں چاہتے، تو یہ جو لوگ سیاست والے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنی باتوں پہ چلانا چاہتے ہیں، تو اسلام کو برا دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری جو بدماشی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، سمپل بھائی بات سمپل رکھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ڈو یو بیئر وٹ، آپ یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے؟ یس سر۔ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے؟ یس سر۔ ٹھیک ہے، آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی، حق نبی ہیں؟ یس سر۔ یہ تو آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ویلکم۔ ابھی ہم عربی میں کریں گے، آپ میرے ساتھ عربی میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے اردو میں کہا ہے ابھی وہ عربی میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تیار ہاں ہیں سر۔ حضرات؟ اچھا، اشہد اللہ، سر میرے خیال سے سر انہوں نے سنا نہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ اشہد اشہد ان 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 لا ان لا 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 الہ 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 الا اللہ۔ الا اللہ۔
शाबाश, बहुत खूबसूरत। वो अशहदु अन्न अन मुहम्मद मुहम मुहम्मद मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु। व रसूलु। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह मुसलमान हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ऐसे करें, ऑफलाइन अगर आप अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आप मुफ्ती साहब को भेजें, हमारे पास भी टीम है, आपके पास भी होगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, जो आपके साथ रब्ता रखेंगे। नमाज का तरीका जो है उस पे हमने वीडियोस बनाई है, नए मुसलमान जैसे आप हैं उनके लिए, इंग्लिश में है लेकिन खैर उर्दू में भी इंशाल्लाह पैदा कर सकते हैं। तो उसमें जो सही इस्लामी अकीदा है और सही नमाज और वजू का तरीका है वो आप सीखें आराम आराम से। लेकिन ये बात समझें, आज जो आपने किया है ये आपकी जिंदगी का सबसे मुहिम काम है। आपने अपने रब सुब्हाना व तआला को पहचाना है, उसकी गवाही दी है। आज आप एक नए बंदे हैं, पूरे आपके पुराने गुनाह, पूरे जो भी पुराना होना वो सब खत्म हो गया, ठीक है। जो जिंदगी का अहम इम्तिहान था आज आपने पास किया है। अल्लाह आपको इस्तकामत नसीब फरमाए और हमें भी, ताकि हम दीन पे हक पे चल सकें। अल्लाह कबूल फरमाए हम सब से, ठीक है सर। अच्छा घर वाले सिंपल, ठीक है, आप एक काम ये कीजिएगा कि मेरा ईमेल आप ले लें, ask mufti YNW ASK mufti MUFTI YNW @gmail.com। सर आप प्राइवेट चैट में डाल सकते हैं? मैं प्राइवेट चैट में डाल देता हूं और आप मुझसे राब्ता कर लें इंशाल्लाह। कोई आपको हेल्प चाहिए तो हम आपको देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं डाल रहा हूं प्राइवेट चैट में। सर घर वाले को कैसा? पहले इंशाल्लाह आप मुझसे राब्ता कर लें, इस पर भी बात करेंगे। सर मैं वही कहना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एकदम परफेक्ट सर। लेकिन मेरा यही सवाल है सर, फाइनल मोमेंट कब रहेंगे सर? मतलब लोगों को कब हाँ, लोगों को सच कब मालूम पड़ेगा सर? फाइनल मोमेंट कब सर? बिल्कुल हजरत, देखें अभी जो आपकी जिंदगी का फाइनल मोमेंट अभी आ गया, आपको हक सामने आ गया। इस तरह रोजाना लोगों को हक सामने आ रहा है, और जिसके सामने ना हो मौत के वक्त उनके सामने आ जाएगा, और क़यामत का दिन भी आएगा, लेकिन कब आएगा ये सिर्फ अल्लाह को पता है। फिक्र मत करें, दुनिया में हर एक घर में ये दीन पहुंचेगा। जैसे आज अल्लाह ने आपको हिदायत नसीब फरमाई है, इस तरह रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। आप ये सारी चीजें छोड़ें, आप अब सिर्फ ये शुक्र करें, पहले जाके सिजदा करें, सर जमीन पे रखें, अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी है। पूरी दुनिया में जो लोग दुनिया में पैसों में शराबों में गुमराह हैं, अल्लाह ने आपको उन सब से निकाल के इधर अपने दीन की तरफ लाया है। ये पहली बड़ी बात है। उसके बाद आप अब अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाएं कि मैं और लोगों तक ये हक पहुंचाऊं। बास और मुनाजरे मत करें, बस जो लोग सुनना चाहें उनको उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि देखें अल्लाह एक है। आपकी वीडियो दिखा सकते हो ना सर? अलैहिस्सलाम। बिल्कुल हजरत, हमारी वन मैसेज फाउंडेशन चैनल है और हम की पैसे नहीं लेते। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको वाज़ेह कहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वन मैसेज फाउंडेशन की तरफ से या मेरी मस्जिद रिबात की तरफ से एक पैसा भी नहीं होता। ये सारा हम फी सबिल्लाह करते हैं। मैं अपनी नौकरी करता हूँ, पैसे बनाता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं। तो वन मैसेज फाउंडेशन उर्दू हिंदी में भी चैनल है, वो आप देखें। मस्जिद रिबात हमारे मस्जिद का चैनल है। अगर आप सीरत नबी पे हमारा दर्स है, बिल्कुल मुफ्त है, कोई साइन अप की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। उससे आप सीखें और लोगों को सिखाएं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे 6 या 7 महीने मैंने एक वीडियो देखा था, जो आपके स्कॉलर है आई थिंक सो जाकिर नाइक जी सर, उसमें साइंस और कुरान में जो वो रखे उन्होंने प्रूफ, तो उसके वजह से मुझे क्लिक होता गया, तो मैं थोड़ा रिसर्च करते गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह उनसे भी कबूल फरमाए और हमसे भी कबूल फरमाए, और अल्लाह आपको और हमको और उनको सबको दीन की हक रास्ते पे इस्तकामत नसीब फरमाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल, ठीक है, इंशाल्लाह मैंने प्राइवेट चैट में अपना एक गुजारिश है सर, सिर्फ आप जितने भी समझो नॉन मुस्लिम हो या फिर कुछ अगर गलत बता रहे हो, कि आप उनके सामने डिबेट कर सकते हैं सर। हम तो यहाँ हम इसी काम के लिए बैठे हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी आए हमसे डिबेट करे। अभी आपसे पहले एक साहब आए हुए थे, वो नॉन मुस्लिम थे,
وہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہی کر رہے تھے. اب آپ اس کو فارمل ڈیبیٹ کا نام دے یا نہ دے, لیکن بہرحال کوشچن آنسر ہو رہا تھا اوپنلی. آپ کے بعد بھی غیر مسلم آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے, ہم یہاں اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. ہاں سر, اگر اور ایکچولی دیکھا جائے سر, یہ سینچوری جو نیٹ ورک کی وجہ سے سر, آج نیٹ ورک کی وجہ سے ایک نہ ایک بات ٹچ ہو رہی ہے سر. تو سر جی لاکھوں کروڑ لوگوں کو اگر ایک ساتھ ٹچ ہوگی تو آئی تھنک سر ویری تھینک یو. چلیں دیکھیے, ٹھیک ہے, آپ میں کا ای میل سمپل لے بھائی لیجیے. آپ کی خدمت میں جی یہ ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جو آگے آپ بتا رہے تھے کہ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. دیکھیں, کوئی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے تھے اور ان کی وجہ سے لوگ بہت سے کنفیوز ہوتے بھی تھے, لیکن کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب سے ایمان یونین میدان میں آئی ہے, اس وقت آپ ان کے چیدہ اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ سمیر اس وقت عامر حق صاحب سے بھاگ رہے ہیں, ڈبیٹ نہیں کرتے. سچ والا مفتی یاسر الدین الوائدی صاحب سے فرار کر چکے ہیں, جتنا انہوں نے غلط باتیں کہی ڈبیٹ میں اوپن چیلنج فرار ہو چکے ہیں. ساحل صاحب ان کے بڑے نام ہیں, ظفر ہیریٹک نام ہیں, وہ دونوں مجھ سے اس وقت فرار پہ ہیں. میں بڑے ہمبلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پوسٹنگ کریں, میں اپنے گروپ کے لیے بڑے ہمبل طریقے سے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ دلیل ہونی چاہیے کہ یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں, لیکن ایکیڈیمک ڈبیٹ میں کوئی بھی نہیں آتا. اس کو ایویڈنس تو کے طور پہ لیں کہ جب حق سامنے آتا ہے تو جو باطل ہے وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اس نے غائب ہونا ہوتا ہے, پیرش ہونا ہوتا ہے, اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے. سر مجھے ایک کریٹیکل ایک پوچھنا تھا سر. ایکسپلین سر, قرآن ایکسپلین کے لیے سر ایک حدیث کو کیوں لیا جاتا ہے سر؟ ایک میرے بک خیال جو سے حدیث کی جو ہے. سمپل, ٹھیک ہے. اب جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ ہماری اگلی سٹریمز بھی ہوتی رہیں گی, آپ اس میں آئیے. میں نے آپ کو اپنا ای میل دے دیا ہے, میں اپنا واٹس ایپ نمبر اس پہ شیئر کر سکتا ہوں, آپ سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے جو اس طرح کے کویشچنز ہیں جو تھیولوجی سے متعلق ہیں یا اور اسلامک ٹیچنگ سے متعلق ہیں, اس کا میں یا شیخ عثمان صاحب انشاءاللہ دوسرے وقت پر جواب دیں گے. فی الحال ہم دوسرے کالرز کو بھی لے لیں, ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یہ آج کا جو پروگرام ہے ان کے لیے بھی ہدایت کا سبب بن جائے. آپ نے میرا ای میل لے لیا ہے؟ یس سر, تھینک یو سر. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم. تھینک یو سر. زبردست رہا ماشاءاللہ. یہ شیخ الحمدللہ. آپ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا اس کام کے لیے, کہ بہت ہی سادہ الفاظ میں بہت